براڈ شیٹ کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے بہت سے دعوے سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک تو آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا جو فورن فنڈنگ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر بات ہوگی. جو براڈ شیٹ کے اوپر آج شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کچھ تو حصے انہوں نے جاری کیے اور بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو سوشل میڈیا کی وساطت سے بھی ریلیز ہو گئے. ابھی ایک فواد چودھری صاحب کا بیان سامنے آیا تو ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ ڈاکومنٹ کا وہ حصہ کہاں پر ہے. انہوں نے کہا کہ 76 پراپرٹیز براڈ شیٹ نے $800 ملین ویلیو کی نواز شریف کی آئیڈینٹیفائی کی. تو جو اس کا ریلیونٹ پیراز ہیں وہ ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو JIT بنائی گئی تھی پناما پیپرز کے حوالے سے, اس JIT نے پاکستان کے اندر اور باہر جو نواز شریف کی پراپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا ان کو ویلیو کیا تھا $820 ملین. اسی چیز کو براڈ شیٹ نے اپنے کیس کی بنیاد بنا کر لندن ہائی کورٹ میں جا کر پاکستان کے خلاف فیصلہ لیا ہے کہ ان کی اپروکسیمیٹ جو ریکوری ویلیو ہے اٹس اباؤٹ $100 ملین. اس میں سے $5 ملین آپ نکال دیں پلس اینڈ مائنس تو پیچھے بچے گا $95 ملین. تو ہمیں اس کا 20% ہمارا حصہ جو بنتا ہے وہ ہے $19 ملین. تو وہ ہمیں دیا جائے اور وہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا. نالائکی کی ایک ایسی داستان ہے جس میں ہم اپنے کیسز کو صحیح ڈیفینڈ کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہیں اور پھر تالیاں بجاتے ہیں, ڈھول بانٹتے ہیں کہ بجاتے ہیں مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے چوری پکڑ لی ہے. چوری پکڑ لی ہے تو پھر $800 ملین ریکور کر کے پاکستان کے کھاتوں میں جمع کروائیں. وہ براڈ شیٹ والا آ کے پریس کانفرنس کر کے ہمیں جوتے مارتا ہے کہ نیب والے اور پاکستانی آفیشیلز آ کے میرے سے کٹ مانگتے ہیں, کٹ کمیشن مانگتے ہیں, بتاؤ میرا حصہ کتنا ہوگا. وہ کہتے ہیں میں نے $1 ارب کا اکاؤنٹ پکڑا ہے اور $1 ارب کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن میں نے حکومت پاکستان کو دی ہے اور وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہتا. اور یہاں ہمارے پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ براڈ شیٹ والا کہہ رہا ہے $1 ارب پکڑا گیا. اور بھائی پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, آپ کے آفیشیل ساتھ بیٹھا ہوا ہے شہزاد اکبر, اس سے پوچھیں وہ $1 ارب کس کے اکاؤنٹ میں آیا تھا اور کدھر گیا. اس کا اگر جواب انہیں معلوم نہیں ہے تو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے, کیونکہ ان اتھارٹیز کو جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ پرائم منسٹر کی طرف لیڈ کرتی ہیں کہ ان کے آفیشیل شہزاد اکبر ہیں جن کو یہ اطلاع دی گئی. اور ایک وہ جنرل کا نام لے کر ہمیں امبیرس کر رہے ہیں کہ ایک جنرل آئے اور انہوں نے میرے سے یہ میٹنگ کی. تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ایک داستان ہو تو بندے کو بعض کا تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے, لیکن اگر لمبی فہرست ہو تو پھر اس کے اوپر بہت دکھ ہوتا ہے. ایک اور PIA کے جہاز کا واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے. مسافر اندر بیٹھے تھے اور ہمارا جہاز پکڑ کے بند کر لیا انہوں نے. کیوں بند کر لیا؟ کہ $14 ملین ہم نے دینا تھا. یہ آپ کون دے گا؟ وہ منسٹر صاحب اس وقت بیہائنڈ دی بارز ہونے چاہیے تھے, جن کے ایک بیان کی وجہ سے کہ ہمارے سارے پائلٹس کی اور انجینئرز کی ڈگریاں جعلی ہیں. پاکستانی فلائٹس کی پابندی لگی پورے یورپ کے اندر. بہت سے ملکوں نے ہماری فلائٹ سسپینڈ کر دی. ہمارے انجینئرز جہاں کام کر رہے تھے ان کو بند کر دیا. اور بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو اس کا نمبر کیا ہے ایکچوئل فیک کا اور ایکچوئل درست ہونے کا, اس کا بھی جواب انہی وزیر صاحب کو یا جو موجودہ چیئرمین PIA ہیں یا MD PIA ہیں ان کو دینا چاہیے. کچھ لوگوں کے وہ جو ہیڈز مسٹ رول والا پرنسپل ہے نا وہ اپلائی ہونا چاہیے. ہر چیز کے اوپر مٹی پاؤ آگے نکل جاؤ والا کام درست نہیں ہے. اس قدر امبیرسمنٹ بھی کبھی کسی ملک کے ساتھ ہوئی ہوگی کہ ایک جہاز کھڑا ہے پیسنجرز میں تو انہوں نے پکڑ لیا کہ قبضہ کر لیا ہے. اور یہ اس براڈ شیٹ کے کیس میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. ہمارے خلاف ایوارڈ ہو گیا, انہوں نے کہا ان کے پیسے کمیشن کے اکاؤنٹ سے کاٹ لو. اور آرڈر کی تفصیل آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں JIT نے یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھی. تو براڈ شیٹ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا تھا؟ براڈ شیٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا آفتاب شیرپاؤ, جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جرسی میں ایک اکاؤنٹ پکڑا, اس میں بڑے پیسے پڑے ہوئے تھے آفتاب شیرپاؤ کے اکاؤنٹ میں, اور حکومت پاکستان نے ساری چیز کے اوپر مٹی ڈال کے اس بندے کو پاکستان کا انٹیریئر منسٹر لگا دیا. یہ ہماری کارکردگی ہے. دوسری ہماری کارکردگی وہ بتاتے ہیں ایڈمرل منصور الحق کی کہ ہم نے اس کے ملینز آف ڈالر پکڑے, پاکستان نے $7.5 ملین میں اسے پلی بارگین کر لیا. پھر ایک شخص ہیں جو انہی سے ایسوسیٹیڈ ہیں, ان کا نام آتا ہے انصاری کے نام سے, جگہ جگہ جمیل انصاری کے نام سے آتے ہیں اور وہ بھی اسی کے ساتھ لنکڈ آتے ہیں. اور وہ براڈ شیٹ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اطلاع دی اور یہ بجائے کہ ان کے خلاف ایکٹ کرنے کے جو ٹارگٹس ہمیں بتاتے تھے ان کے فیملی ممبرز کو, جب ہم نے چھانا اچھے سے نکالا کہ کس کے کیا کھاتے پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے ان کو اطلاع دے دی, اپنی کمیشنوں کے چکر میں پڑ گئے. کیا اس سے کوئی بری بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہم نے اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے. یہ چور ڈاکو نکل گئے تھے, وہ چور ڈاکو ہی ہوں گے, میں ان کی کوئی صفائی نہیں دوں گا, کیونکہ اس جگہ کے اوپر بھی آج تک کی تاریخ میں نہ نیب ثابت کر سکی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی کہ وہ کن پیسوں سے خریدا گیا تھا, اور نہ نواز شریف فیملی جو ہے وہ ثابت کر سکی ہے کہ وہ پیسوں کی منی ٹریل کیا تھی, کس طریقے سے پیسے سے یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے. اس کی ویلیو جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے $8 ملین ہے یا $13 ملین, دو نمبرز مختلف جگہ کے اوپر کوٹ کیے گئے. وہ $8 یا $13 ملین کا کوئی تو حساب ہوگا, کوئی تو دنیا کا بینک اکاؤنٹ ہوگا
یا وہ التوفیق والا کیس ہے جس میں سیٹلمنٹ جس طریقے سے ہوئی ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں سعودی عرب سے $1 ارب آیا ہے یو کے اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں, اور اس کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. وہ نام لے کے کہتا ہے کہ ایک جنرل آ کے کمیشن مانگتا ہے, ہمارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے. تو اٹس ویری امبیرسنگ فار پاکستان رائٹ ناؤ.